وسيدنا حسن وسيدنا حسين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کی گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے 6 انعام ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، شہادت کے وقت جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ اور قیامت کی فضل اکبر سے مامون ہو جاتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک نگینہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، جنت کی 72 حوروں سے اس کا بیعہ ہوتا ہے اور اس کے 70 عزیزوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو شہید احد ہیں، جنہوں نے وہ جو غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری ہے اس کا عملی ثبوت فراہم کر دیا، جنہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اس طرح تعمیل کی کہ صحابہ کرام کے لیے بھی وہ ایک مثال بن گئی۔ یہ وہ تھے جن کو سامنے نظر آ رہا تھا شہادت کے اس کے علاوہ اب کچھ ہو نہیں سکتا، اس کے باوجود اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور تعداد کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے جو دشمن تھا، اس کے باوجود یہ جس طرح آخر دم تک جو ہے وہ دشمنوں سے لڑتے رہے اور ان کو انہوں نے ہزیمت پہنچائی، اور اس کے بعد ان کی شہادت کس طرح ہوئی، میری مراد ہے شہید احد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، آج میں اپنے انٹرو کو ایک اور ہی انداز سے آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حفیظ جلندری صاحب سے بہتر مجھے کہیں اور کوئی چیز ملی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 50 آدمی ایک ٹیلے پہ مقرر کیے تھے، وہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ 50 افراد تیر انداز ایک ٹیلے پہ ٹھہرائے، قسم ان کو دلائی اور یہ الفاظ فرمائے کہ یہ گھاٹی بہت ہی سخت ہے، اللہ کے بندو مثال کوہ ڈٹ جاؤ یہاں اے کوہ ماں بندو، تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم قائم یہیں رہنا، بہم ایک دوسرے کے متصل رہنا، قرین رہنا، شکست و فتح کی اچھی بری کوئی بھی صورت ہو، تمہاری رائے میں ہم کو مدد کی بھی ضرورت ہو، غرض مردان تیر انداز پشتے پر ہوئے قائم، نظر میں تاکہ رکھیں درائے مخدوش کو دائم، کہے بہر نصیحت اور بھی کلمات خیر ان پر، معین کر دیے افسر یہاں ابن جبیر ان پر، اور ادھر ٹیلے کے تیر انداز بھی تھے محو نظارہ کہ پسپا ہو کہ لشکر دشمنوں کا بھاگ اٹھا سارا، نظر آئی گریزاں جب نمود و نام کی دنیا، وہ سمجھے تھے کہ فاتح ہو گئی اسلام کی دنیا، نظر آئے مسلمان محو جب فکر غنیمت میں، تو دلچسپی ہوئی ان کو بھی اب ذکر غنیمت میں، اٹھی ایک موج بےتابی قلوب اہل سولت میں کہ ہم بھی چل کے شامل ہوں حصول مال و دولت میں، ہوئے مانے مگر اس راہ سے ابن جبیر ان کو، سنایا پڑھ کے فرمانے امام اہل خیر ان کو، کہا تم سب کو اس ٹیلے سے ہٹنے کی مناہی ہے، یہیں ٹھہرو کہ یہ تاکید محبوب الہی ہے، شرف تم کو ملا ہے آج پشت بان بننے کا، کرو ہرگز نہ تم اقدام نافرمان بننے کا، پیمبر نے بڑھایا ہے تمہاری قدر و قیمت کو، نہ سمجھو حکم ہادی سے فضو مال غنیمت کو، تمہیں ہر حال میں قائم یہیں رہنے کی تلقین ہے، یہ ارشاد پیمبر ہے، یہ حکم ہادی دی ہے۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ محمد ظہیر صاحب سے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت کا آپ نے بڑا ہی جامع اور مانع تعارف جو ہے وہ پہلے ہی کروا دیا ہے۔
سرفروشی و جانثاری میں، محبت و اطاعت شیاری میں یوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر غلام بے مثل و با کمال ہے، لیکن جس سرفروشی، جانثاری، استقامت کا مظاہرہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں فرمایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سامنے موت رقصاں ہے اور اپنے سے 4 گنا بڑا دشمن تمام تر سامان حرب و ضرب کے ساتھ مسلمانوں کے خون کا پیاسا بن کر ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر کامل یقین اور اپنے تمام دوستوں کو اس طرف متوجہ رکھنے کا جو جذبہ ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہدایت ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں اور زمینی حقائق تمہارے کتنے بھی خلاف کیوں نہ ہوں، اور دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہو کر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک کوشش لے کر کسی طریقے سے بھی آ جائے اور بچنے کی کوئی صورت بھی نظر نہ آئے، جی بالکل، اور تمہیں کسی طرف سے بھی معمولی سی بھی روشنی کی کوئی بھی کرن نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر بھی اللہ کریم کی ذات پہ کامل یقین اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے مکمل وابستگی، یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تمہیں نتائج کیسے بھی ملیں اور واقعات کیسے بھی ہوں اور اس کے رزلٹ تمہاری توقع کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اپنے محبوب کریم کے دامن کرم سے وابستہ رہو اور جو مشن تمہیں سونپا گیا ہے اس مشن پر تم مکمل طریقے سے ڈٹے رہو۔ وہ جو اقبال نے فرمایا تھا کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا یہ کمال ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنی قربانیوں کا ثمر دیکھیں، اور جس مشن کے لیے ہم چلے ہیں اس کے نتائج اور اس کے ثمرات ہماری زندگیوں میں ہی ہمیں نظر آئیں۔ نفع نقصان ان کے ہاں ہوتا ہی نہیں، وہ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا، کتاب زندگی سے خارج ہوتا ہے۔ ان کے سامنے صرف اور صرف اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ جو کامل عہد ہے، جو بیعت ہے، جو ان کی لامحدود اطاعت ہے، جو آپ اکثر ذکر فرمایا کرتے ہیں، بس یہ چیز ان کے پیش نظر ہوتی، اور پھر اس کے اثرات و نتائج اللہ کریم پوری دنیا کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غزوہ احد میں جو بے مثال کارنامہ سر انجام دیا اور اس کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، یہ رہتی دنیا تک سب اہل اسلام کو یہ سبق سکھاتی رہے گی کہ تم نے ہر طرح کے نفع و نقصان کو چھوڑ کر اس سے بالا تر ہو کر تم نے اپنے مشن سے مکمل پختہ رہنا ہے۔ اچھا جی سید صاحب، ایک اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، خاص سیدنا عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھیوں کی وہاں جو شہادت ہوئی ہے، کہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہ اپنی عقل نہیں استعمال کرنی، یا اس کے کوئی اپنی طرف سے کوئی مطالب نہیں، ہم نے تشریح اپنی مرضی کی نہیں کرنی، جو حکم ہو گیا اگر وہ واضح ہے تو اس کی تشریح میں بھی آپ نے کوئی غلط نہیں کرنی، وہ جو حکم ہے ہو بہو ان الفاظ پہ عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ بھی اگر ان سے بھی کوئی عدم توجہ ہو جائے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کوئی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا، سرکار نے فرما دیا یہاں سے نہیں ہلنا، یہاں سے نہیں ہلنا، اس کا یہی مطلب ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب، آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ تھوڑی سی تمہید کی اجازت دیں۔ بالکل قرآن عزیز نے مہاجرین و انصار کی اجتماعی تعریف بڑی خوبصورت انداز میں فرمائی ہے۔ ارشاد باری ہے، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ واہ، قرآن عزیز فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور رضائے الہی کے لیے راہ خدا میں جہاد کیا، یہ پہلا گروہ مہاجرین کا آ گیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، والذین آووا، اور دوسری جماعت ان کی جنہوں نے رہنے کے لیے گھر دیے، ونصروا، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی،
رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ واہ، مہاجرین و انصار دونوں کی تعریف۔ سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ پھر اسی طرح جس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، یہ قیادت کی اطاعت کی اہمیت ہے۔ واہ، یہ جو سبحان اللہ، بے توجہی ہوئی، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں رب العالمین کی۔ ان میں سے ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے پھر واضح الفاظ کے اندر قرآن عزیز کی نص کی صورت میں اس کو ظاہر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکم والے ہیں یعنی جن کو اتھارٹی دی گئی ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین حضور کے پیچھے گئے ہیں، یعنی چونکہ احد میں تو یہ افواہ بھی پھیل گئی نا کہ آقا دو عالم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو اس مقام کو چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم حضور کی حمایت میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آئیں اور حضور کی حفاظت کے لیے نیچے آئیں۔ تو وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلا رہے ہیں، یہی ہے عملی اقدام، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹاؤ اور وہاں سے جو فیصلہ آ جائے پھر اس پر عمل کرو۔ اور میرے نزدیک واقعہ احد کو اگر پڑھنا ہو تو قرآن عزیز، احادیث مبارکہ بھی ہیں، تشریحات بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن عزیز کا صحیح پورا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس واقعہ میں، اس آزمائش میں حکمتیں کیا ہیں۔ قرآن عزیز نے بڑے واضح لفظوں کے اندر ایک حکمت یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تمہیں جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کے حکم سے ضرور ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کیوں آئی؟ فرمایا اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والے کون ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ یہ بھی ظاہر فرما دے کہ منافقین کون ہیں۔ اب ہوا یہ مدینہ منورہ کے اندر دیکھا جائے تو تین قسم کی اقوام بستی ہیں، کامل ایمان والے اور پکے کافر، اور درمیان میں ایک کیٹیگری ہے جن کو کہا جاتا ہے منافق، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، عبداللہ بن ابی کی جو جماعت ہے، جی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں۔ دراصل ان کو ظاہر کرنے ہوا یہ جس وقت یہ آزمائش ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی دقت نہیں ہے منافقین کو پہچاننے میں، فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دلوں میں مرض ہے جب آپ کے سامنے آتے ہیں آپ تو چہروں سے بھی پہچان لیتے ہیں اور زبان کلام کے انداز سے بھی پہچان لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اصحاب کیسے پہچانیں گے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ کبھی بھی دین اسلام کا اور اس کی پوری جماعت یہ دین اسلام کے حمایتی نہیں ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ، جب یہ آزمائش ہو چکی صحابہ کرام علیہم الرضوان، سید الشہداء اور اکابر اصحاب جس وقت شہید ہوئے تو پھر یہی وہ منافقین ہیں جو ان ایمان والوں سے آ کر کہہ رہے ہیں اگر تم ہماری بات کو مان لیتے نا تو تم بھی مرتے نا، تم بھی شہید نہ ہوتے۔ تو یہ جو کلام کرنے کا انداز تھا ظاہر ہے یہ اس آزمائش کے بعد ہی ہو سکتا تھا کہ ان منافقین کی اندر جو کچھ ہے وہ باہر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کو ظاہر کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس آزمائش سے دوچار کیا۔ اور بھی بہت ساری اس میں حکمتیں تھیں، قیادت کی اطاعت آ گئی، اور پھر ایک چیز یہ بھی تھی، دیکھو یہ ابھی تمہاری جنگی مشقیں ہیں، بدر بھی کامیابی ہے، کامیابی کے ساتھ تم نے مشق کر لی، احد بھی تم کامیابی کے ساتھ مشق کر لو، آگے تم نے خندق دیکھنا ہے، پھر حدیبیہ کا مرحلہ ہے، فتح خیبر ہے، فتح مکہ ہے، تبوک ہے، یعنی تم نے فتح ایران، عراق کہاں تک جانا ہے، تم نے پوری زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، لیکن ان سب میں تمہارے لیے آزمائش ہوگی اور تمہیں اس پر صبر کرنا پڑے گا۔ یہ یہاں مشق کروا دی، اور یہاں مشق یہ بھی کروا دی کہ جو قیادت ہے اس کا حکم جو ہے جی بالکل وہ ماننا ہے۔ پھر قیادت کا حکم مانا، جرنیل کو سپاہی بنا دیا، اس نے بالکل کوئی بات نہیں کی۔ جی آپ کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی کی عمر میں شہید ہو گئے، آپ کی 33 سال کی عمر تھی، آپ اور آپ کا سارا خاندان، آپ کے ایک بھائی تھے خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی لمبی عمر پائی تھی انہوں نے، آخر میں وفات پانے والے صحابہ میں ہیں، ہر غزوہ میں حضور کے ساتھ رہے،
اور قربانیوں کی ایک داستان ہے یہ حضرت عبداللہ بن جبیر بھی، اللہ نے ان کو کیا کیا فضائل عطا کی ہے اس تھوڑی سی عمر میں، اگر کوئی غور کرے تو یہ احد من السابقین الاولین، سابقین الاولین میں سے ہیں، حضور کے بدری صحابہ میں سے ہیں، حضور کے انصار صحابہ میں سے ہیں۔ اچھا، ان ایک ایک فضیلت کا آپ ذکر کریں تو ایک ایک پورا پروگرام اس کے لیے چاہیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، آئے شہید تو احد میں ہوئے لیکن بدر میں بھی بھرپور مجاہد تھے اور تیر انداز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر اندازی سے محبت تھی، جنگ کے دوران جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی تھیں میرے آقا کو تیر اندازی بہت پسند تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نشانہ بھی بڑا زبردست، بہت عبداللہ زبردست بن تھا، زبیر کا۔ اسی لیے تو ان کا سردار بنایا تھا نا، جو 50 تیر انداز تھے وہ سارے کے سارے ماہر تیر انداز تھے، اور ان پر پھر جب ان کا ہیڈ بنایا تو یقیناً ان کی خوبی تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ایک تیر بنانے والا جو اللہ کی خاطر بناتا ہے، ایک تیر چلانے والا، اور ایک تیر پکڑانے والا جو تیر پکڑاتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تیر اندازی سکھاتے، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ماہر تیر انداز ہونا کتنی اہم بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دیکھا صحابہ آپس میں تیر اندازی کر رہے تو حضور علیہ السلام پاس آئے، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو تم تیر اندازی کرو، میں ان بنی فلاں کی طرف میں بھی ہوں، ان کے ساتھ میں مل کے آپ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو اپنی حمایت اور دوسروں کے ساتھ مقابلے کا کہہ دیا تو دوسری طرف والے اپنے تیر رکھ کے بیٹھ گئے۔ آقا نے پوچھا کیوں بھائی تم کیوں نہیں مقابلے میں آتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک طرف آپ آگے تو ہم نے خاک مقابلہ کرنا ہے، آپ کا مقابلہ تو ہم نہیں کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تم سب کے ساتھ ہوں، فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کو معلوم ہوگا یقیناً کہ ہمارے جو سلطان بشیر صاحب ہیں نا ایٹمی سائنسدان، جی انہوں نے اپنی جو سیرت کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا، ان کی ریسرچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب کے درمیان جو تھے وہ جاتے تھے، تیر اندازی بھی سکھاتے تھے، اور جو لوگ تیر بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے، ان کے وہاں جا کے بھی آپ معائنہ فرماتے تھے کہ یہ اسلحہ کیسا بن رہا ہے، کس لیول کا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اے لوگو تیار کرو تم قوت اور بندے ہوئے گھوڑے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قوت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا الا ان القوت الرماح، فرمایا خبردار قوت یہ تیر اندازی ہے، یہ تیر چونکہ دور جا کے مار کرتا ہے اور مارنے والا بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تیر ہی ہے جو میزائل ہے، جی اب جو ڈرون ہے سارے یہ اسی کی شکل ہے، مزید اس کی مسلمانوں کے اس طرف آنا چاہیے۔ اب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز، رسول اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے۔ پھر انصار میں ہونے سے حضور علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھائی ایک بار 3 بار، فرمایا واللہ لانتم احب الیہ، اے میرے انصار صحابہ 3 بار فرمایا کہ تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تم لوگ ہو۔ پھر آقا علیہ السلام ان سے فرماتے تھے انتم کرشتی وعیبتی، میرے صحابہ تم میرا کنبہ ہو، تم میرا راز ہو، تم میرے ساتھی ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے بدر کے صحابہ کی جو فضیلت بیان کی، عبداللہ بن جبیر ان میں بھی ہیں کہ حضرت جبریل امین نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے بدری صحابہ کو کیا گنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ ہمارے خیار ہونا، وہ ہم میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ حال یہ ہے آسمانوں سے جو فرشتے بدر کے دن اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، فرشتوں میں بھی وہی افضل ہے جو بدر میں شریک ہوئے۔ ہم حفیظ جلندری صاحب کے کچھ اشعار رہ گئے تھے۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا کبھی منشائے پیغمبر، حصول فتح و فیروزی ہی تھا ایمائے پیغمبر، خدا نے خائب و خاسر کیا باطل کی فوجوں کو، خس و خاشاک نے پلٹا دیا طوفان کی موجوں کو، اور ہوئی فضل خدا سے ہم کو حاصل آج فیروزی، کرے مال غنیمت سے نہ کیوں اب بہرہ اندوزی، غنیمت بعد جنگ احسان ہے فیضان نعمت ہے، رہے ہم بے نیاز اس سے تو یہ کفران نعمت ہے، ہوئی کمزور ہی ملت نگاہ و دل کی ناچاکی، فقط ابن جبیر اور چند ساتھی رہ گئے باقی، یہ چند افراد ٹیلے پر بدستور اب بھی قائم تھے، شہادت کی طلب تھی زخم ہی ان کے غنائم تھے، مگر ابن جبیر اور ان کے ساتھی صادق الایمان ہوئے ان کے مزاحم اور سارے ہو گئے قرباں، رہے ترکش میں جب تک تیر برساتے رہے ان پر، ہوئے خالی جو ترکش سنگ لڑکاتے رہے ان پر، رسالوں کے سواروں نے بالآخر ان کو
آ گھیرا، شہادت کے طلبگاروں نے لیکن منہ نہیں پھیرا، کیا چورنگ تلواروں نے، چھیلا ان کو بالوں نے، ادائے فرض لیکن کر دیا اللہ والوں نے، اور تڑپتے تھے اگرچہ پاک لاشے خاک پر ان کے، ستارے تھے مگر پیشانیے افلاک پر ان کے، اور وہ منزل مل گئی لائی تھی جس کی جستجو ان کو، شہادت کے لہو نے کر دیا تھا سرخ رو ان کو۔ جی غازی صاحب، حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں شہید ہوئے ہیں۔ جی غزوہ احد میں شہید ہونے والے سب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر دیکھا جائے تو سید الشہداء خیر الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ لیکن اگر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھیں تو جس طرح سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن جبیر کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ صحیح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف تیر لگے اور انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ جان آفری کے سپرد کی، نہ ایسا نہیں، بلکہ باقاعدہ ان کے جسد مبارک کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا گیا معاملہ جس طرح حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کیا۔ بالکل ایسے ہے، اور آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اعضاء جو ہیں وہ میدان احد سے جمع کیے ہیں کپڑوں میں اٹھا کر۔ یہ شہادت ہے حضرت سید الشہداء کی۔ نیزہ ٹوٹ گیا، جی تیر ختم ہو گئے، تلوار پکڑی وہ بھی ٹوٹ گئی، پھر پتھر چلائے، یعنی آخر دم تک لڑنے کی انتہا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم واقع احد کو اگر صرف قرآنی تناظر میں صحیح طرح پورا پڑھیں تو وہاں کہیں گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی پر طعن کیا جا سکے۔ دیکھیں دو ہی جماعتیں تھیں سب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں، یا تو وہ شہید ہو گئے یا حیات رہے، یعنی غازی ہوئے۔ جو شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ان کی بھی تعریف فرمائی، سبحان اور جو باقی رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ان کے لیے بھی تعریفی لفظ کہیں۔ سبحان اللہ۔ شہداء کے لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم نے ان شہید ہونے والوں کو، راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، یہ اللہ کی عطا پر بہت خوش ہیں۔ ٹھیک، یہ ان کی تعریف۔ اور اگلی جماعت جو پیچھے باقی رہے ہیں ان کے لیے قرآن عزیز کہتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا بعد اس کے کہ ان کو زخم آئے ہوئے تھے۔ واہ 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 واہ۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب قرآن عزیز تو ان کی تعریف کر رہا ہے، اور یہاں جو ہے وہ مثال کے طور پہ جن کو آپ نے دانشور کہا ہے وہ ان پر جرح کریں یا ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہیں جو قرآن عزیز خود پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک، اب یہ معاملہ تو راہ خدا میں تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلے تو حق یہ بنتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کو ڈانٹتا یا زجر فرماتا۔ ٹھیک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زجر فرماتے، سب سے زیادہ معاملہ تو ان کا ہے نا، لیکن سرکار بھی تعریف فرمائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود آیات قرآنیہ میں ان کی تعریف فرمائے، تو پھر کسی اور کو کیا حق ہے کہ وہ ان کے اوپر جرح کرے کسی بھی قسم کی۔ اب یہ آزمائش تھی، قرآن عزیز نے ان کے بارے میں فرمایا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، آج تمہیں زخم پہنچے ہیں تو اس سے پہلے قوم کو تمہاری طرف سے بھی زخم پہنچے تھے اسی طرح، اور یہ دن ہے، یہ ایام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ فرمایا دیکھو تم نے آگے جنگوں میں شرکت کرنی ہے، ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا جذبہ شہادت، رب العالمین کی رضا اور آزمائش اور تکلیف پر صبر تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں تمہارے پیش نظر رہیں، رضائے الہی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مارکے میں تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ٹھیک، جذبہ شہادت بھی سکھایا گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تمہارا انجام جو ہے وہ جنت ہے، لیکن اس جنت تک جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں تمہاری شان کو واضح کر دے گا کہ تم راہ خدا میں لڑنے والے تھے، تم صبر کرنے والے تھے۔ یہ سب چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تب تمہیں جام شہادت ملے گا، پھر تم جنت تک آؤ گے۔ جی غازی صاحب قبلہ، جنتیوں کا ذکر، بہت جی خوبصورت بات شاہ صاحب نے کی۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ، آپ دیکھیں مقام شہود پر آ کر عبداللہ ابن ابی اپنے 300 لوگ لے کے الگ ہو گیا۔ اب یہ چنے ہوئے خالص لوگ تھے حضور کے ساتھ، چنیدہ خالص لوگ تھے،
اخیار تھے میرے مصطفیٰ کے، جانثار تھے، اور یہ لوگ جانثاری کی عظیم مثالیں قائم کر چکے تھے۔ جب ہجرت کر کے جو آئے تھے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ آئے تھے، جنہوں نے آ کے اپنے گھر تقسیم کر کے ان کو دے دیے، اپنی کھیتی باڑی میں ان کو حصہ دے دیا، وہ بھی سب کچھ تقسیم کر چکے تھے۔ یعنی یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کے بارے میں دنیا پرستی، ہوا و ہوس کا کوئی بھی شائبہ کوئی انسان رکھ سکے۔ اب انسانی سطح پر جب انتہائی مشکلات آ جاتی ہیں، جب عبداللہ ابن ابی وہاں سے نکلا تو دو گروہ جن کے دلوں میں آیا خیال کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، خدا نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کے ساتھ محبت کا اعلان فرما دیا اور فرمایا یہ سارا کچھ جو ہوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو آزمانا چاہتا تھا اور تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا۔ یعنی رب ذوالجلال کی حکمت دیکھیں، ایک ساری جب واپس آگے لوگ تو ظاہر ہے وہ بھگدڑ میں کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہوئے، کسی نے ان پر تان کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ تم فرارون ہو، انتم الفرارون۔ وہ دکھی ہو کہ حضور علیہ السلام کے پاس آگے آقا یہ شخص نے مجھے ایسے کہا، فرمایا بل انتم الکرارون، غلط کہہ رہا ہے وہ، تم فرار نہیں، تم دوبارہ مڑ کے حملہ کرنے والے ہو۔ اور واقعی یہی ہوا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی صحابہ نے پھر وہ تاریخی کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں غازی صاحب آخر میں ایک بات پھر یہی کہنا چاہوں گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان صحابہ کی قربانیوں کا کتنا احساس تھا۔ حضور جانتے تھے کہ انہوں نے قربانیاں دی، مہاجرین کے فضائل تو سبحان اللہ کیا ہی ہیں کہ حضور علیہ السلام اور قرآن نے ہمیشہ ان کو انصار سے بھی پہلے ذکر کیا۔ اب جو انصار تھے، ایک بار حضور علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی، کوئی تھوڑا معاملہ تھا، طویل حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ان سے کوئی سوالات کیے پہلے، فرمایا الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا ایسا نہیں تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی؟ کیا الم اجدکم متفرقین فجمعکم اللہ بی، کیا ایسا نہیں تھا کہ تم متفرق تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے جمع کیا؟ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا الم آتکم اعداء فالف اللہ بی، کیا ایسا نہیں تھا کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں میری وجہ سے محبت پیدا کی؟ جب یہ سوال کر چکے نا تو وہ ہر بات پر کہتے تھے بلا یا رسول اللہ، بلا جی یا رسول اللہ، ایسے ہی تھا۔ اب حضور کی محبت دیکھیں اپنے انصار صحابہ سے، آقا نے فرمایا انصار تم ایسے کیوں نہیں کہتے، افلا تقولون جئتنا خائفا فآمناک، آقا آپ تم کیوں نہیں کہتے ہیں میرے انصار صحابہ کہ مجھ سے کہو نا کہ جی آپ لوگ پریشان آئے تھے تو ہم نے آپ کو یہاں پر امن اور سکون کی جگہ دی، تم کہو نا وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ کہ آپ لوگ ملک بدر تھے تو ہم نے آپ کو جگہ دی، اے میرے انصار تم کیوں نہیں کہتے مَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ کہ آپ کو انہوں نے نکال دیا تھا تو ہم نے آپ کی مدد کی؟ تو صحابہ اکرام کو جب حضور نے یہ بات خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم ایسے کیوں نہیں کہتے، وہ آگے سے کہنے لگے حضرت انصار صحابہ یا رسول اللہ بل اللہ تبارک و تعالی المن بہ علینا ولرسولہ، آقا ہم یہ کیسے بات کہہ سکتے ہیں، ہم پر تو سارے احسان اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ سارے احسان، جی بٹ صاحب سارے احسان، وہ تو ہر وقت احسان مند ہی رہتے تھے جی، یقیناً، بلکہ ساری امت قیامت تک کے لیے۔ بلکہ میں ایک اور بات کہتا ہوں جی، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ امت دعوت بھی کائنات کے سارے انسان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند اگر نہیں مانتے تو پھر آج بھگت بھی رہے ہیں۔ یہ جو پھر کالے اور گورے کی تمیز شروع ہو گئی اور لڑائیاں شروع ہو گئی، پھر یہ جو تعصب، نسلی تعصب اور رنگ کا تعصب ہے، یہ سرکار نے ختم کیا۔ یقیناً سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع نہ دیا ہوتا تو کالے رنگ کا اوباما امریکہ کا صدر نہ بنتا۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، 1948 میں پہلے کالے کو یونیورسٹی میں داخلہ دیا گیا، امریکہ کی یونیورسٹی، پہلے ان کے الگ تھے ادارے، پہلی دفعہ کالے کو، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اس کا جو ٹیبل ہے وہ الگ ہوگا، جس طرح یہ ہمیں تو انتظامی طور پہ کرنا پڑتا ہے نا، اتنی دور ٹیبل کالے کا الگ رکھا، کہا گوروں کے ساتھ یہ نہیں بیٹھ سکتا ان میزوں کے اوپر، تو وہاں کا امریکہ میں کالا صدر بن جائے، یہ سرکار کے احسان مند ہوگی دنیا۔ جی غازی صاحب، یہ جو 1948 آپ فرما رہے ہیں، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اسی صدی کی بات ہے، تھوڑا ہی عرصہ ہوا کل کی بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس و اطہر کی کیا شان ہے کہ آپ کے بارگاہ کرم میں جہاں ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، اسی محفل کے اندر سرکار کے غلام بھی بیٹھے ہیں، آزاد کردہ غلام بھی بیٹھے ہیں، اور جس نگاہ کرم سے سرکار ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اسی نگاہ کرم سے بلکہ اس سے زیادہ شفقتوں بھری نگاہ سے شکریہ بٹ صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی۔
ناظرین کرام، کتاب الشفا دشمن کو مغلوب کرنے کا عمل ہے جی. جو شخص لڑائی اور جنگ کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. جی صغیر. عبداللہ بن جبیر کو رحمت عطا ہوئی، عبداللہ بن جبیر کو رحمت عطا ہوئی، سرکار دو جہان کی قربت عطا ہوئی، سرکار دو جہان کی قربت عطا ہوئی، اور حکم رسول آپ نے مانا بصدق کے دل، حکم رسول آپ نے مانا بصدق کے دل، کیا خوب ان کو شان عظیمت عطا ہوئی، کیا ان کو خوب شان عظیمت عطا ہوئی. عبداللہ بن جبیر کو رحمت عطا ہوئی، محبوب رب کی ان کو غلامی جو مل گئی، محبوب رب کی ان کو غلامی جو مل گئی، اس نسبت عظیم سے جنت عطا ہوئی، اس نسبت عظیم سے جنت عطا ہوئی. عبداللہ بن جبیر کو رحمت عطا ہوئی، عبداللہ بن جبیر پر لاکھوں سلام ہو، عبداللہ بن جبیر پر لاکھوں سلام ہو، ساجد احد میں جن کو شہادت عطا ہوئی، ساجد احد میں جن کو شہادت عطا ہوئی، عبداللہ بن جبیر کو رحمت عطا ہوئی، سرکار دو جہان کی قربت عطا ہوئی، عبداللہ بن جبیر کو رحمت عطا ہوئی.